بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، ساری جماعت دے عظیم عالم دین، شیخ الحدیث، استاذ العلماء، انتہائی احترام دے قابل شخصیت حضرت مولانا حافظ محمد عاصم شاہین صاحب حافظہ اللہ، جو اپنی گناگن مصروفیات چوں وقت کٹ کے تواڈی وسطی تشریف فرما ہے اور جاندار با مقصد مختصر مگر جامع معنی خطاب فرمائے نے. دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم عمل عمر اچ برکت پاوے. جو انہوں نے نصیحت فرمائی ہے ساکو تو آکو سارے کو اللہ عمل دی توفیق بخش. علاقہ بھر دے علماء معززین علاقہ تشریف فرما، جامعہ محمدیہ مرکز اہل حدیث خانپور دے اساتذہ اور مرکز اہل حدیث خانپور دے فضلاء، طلباء، محسنین، معامنین، سارے احباب تشریف فرمائیں. اللہ سب دی حفاظت کرے. محترم جام صاحب، انہاں دے فرزندان جنہاں نے آج دی یہ بزم سجائی ہے، اللہ انہاں دے نیک ارادے، نیک ارمان پورے کرے. اساں جو سنوں اللہ سمجھن دی اور اللہ سونا زندگی اچ او لاگو کرن دی توفیق بخش. ساری تواڈی ہدایت واسطے رب نے قرآن نازل فرمائے. قرآن انقلابی کتاب ہے. قرآن ہدایت دا ذریعہ کتاب ہے، کتاب الہدا ہے. جنہ لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھے، سنے، سمجھے، پڑھن سنن سمجھن دا حق ادا کیتے نے،
رب نے انہوں کو ہدایت ضرور عطا کی ہے، اور ہدایت دا مطلب ہوندے جیڑا رستہ جنت ویندے، جیڑے رستے کو صراط مستقیم آدن، اون رستے دی پہچان دا نصیب ہونا سمجھو ہدایت دا نصیب ہونا۔ اور ہدایت دا مطلب ہے اللہ سونے دی توحید دی سمجھ، اور ہدایت دا مطلب ہے نبی کریم علیہ السلام دی سیرت دی سمجھ آونے، اور آپ دے پیغام اور آپ دے مقصد دی سمجھ آونے۔ اور ہدایت دا مطلب ہے بندہ صحابہ کرام تے نقش قدم تے چلن دا عزم کر ونجے تو سمجھو اللہ کو ہدایت رہی تھی۔ اور موٹی جی تعریف ہے ہدایت دی کہ جیڑا بندہ حرام کے بچ گئے اور حلال شروع کر دیتے سی، جائز ناجائز دے کو فرق دا پتہ لگ گئے، اپنے پرائے دی پہچان تھیون پائے گئی ہے تو سمجھو ہی دے کہ کیا آ گئی ہے ہدایت۔ اور یہ جڑی ہدایت مل سی کتھوں؟ قرآن مجید چ اللہ سونا فرمیندے جیڑا بندہ قرآن اساڈے چ سب تو وڈی جیڑی مین جیڑی پریشانی ہے وہ ہے کہ سب کو قرآن دا پتہ کوئی نہیں۔ ہیں مسلمان، ملک ساڈا مسلماناں دا، وسطی مسلماناں دی، دعویٰ بھی ہے ساڈا مسلماناں والا۔ تساں سکھیں والے پاسے لگے ونجو، سکھیں کو اپنے مذہب دی کتاب دے ایک ایک نقطے دا پتہ ہے۔ یہودیاں والے پاسے لگے ونجو، انہاں کو اپنے مذہب دی کتاب دے ایک ایک حرف دا پتہ ہے۔ عیسائی والے پاسے لگے وجو، عیسائی کو اپنے مذہب دی کتاب دی ایک ایک بات دا پتہ ہے۔ کون آدھے کہ اساں اپنے بندے کو اپنی میت کو بھا لا رہے ہوں، غیرت گوارا نہیں کریں دی، فطرت بھی گوارا نہیں کریں دی، لیکن جڑا ہندو مذہب دا دعوے دار ہے وہ اپنے قریبی مرن والے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ نال چکھا لیندے، بھا لیندے، وہ جڑی بھا لیندے وہ ثابت کرنا پیا ہوندے کہ میرا دل نہیں منیندا لیکن میرا مذہب جو آدھے، لہذا میں اپنے مذہب دی پیروی کرن دا پابند ہاں۔ میرے خیال ہے ہندو بھی ٹھیک ہے، چلو کو کم از کم اپنے مذہب دا تا پتہ ہے۔ بریلویوں کو اپنے مسلک دا پتہ کوئی نہیں، دیوبندیوں کو اپنے مسلک دا پتہ کوئی نہیں، اہل حدیث کو اپنے مسلک دا پتہ کوئی نہیں۔ یعنی ساکوں اساں جیسے سٹیٹ تے کھڑے ہیں، ساکوں سٹیٹ دا تعارف ہی گئے نہیں، دیکھا دیکھی تے زندگی پہ گزرنے ہیں، انگلی ساری بید ہوئے، پیا غلط ہے میں ٹھیک ہاں، اے وطیرہ ہے توڑا ساڑا، اے مزاج ہے توڑا ساڑا۔ اللہ سونا فرمائے دے اگر تساں قرآن مجید کو پڑھو ہا سمجھو ہا، نبی کریم علیہ السلام فرمائے دے میں کو سورت ہود نے بڑھڑا کر دیتے، تو آپ کو کہیں بڑھڑا کیتے حسد نے، تو آپ کو کہیں بڑھڑا کیتے زد نے، تو آپ کو کہیں بڑھڑا کیتے بے دی کاوڑ نے، چچڑے پان نے، ساکو تو آپ کو کہیں بڑھڑا کیتے متھے دے ہوتے وٹ آونے اور بے دا چنگا ٹکر کھاون برداشت نہ کرنا، این ساکو جلدی بڑھڑا کر دیتے۔ بے دے خلاف کپیجنا، کیس کرنے، آدھے ہو نا بھی یہ دیوانی دا کیس ہے، جان دے ہو دیوانی دا کیس، مطلب یہ کئی زندگیاں گال وینجن کیس نہیں مکدے، ساکو ہی کیس نے بڑھڑا کر دیتے جڑا میں بھیڑ دے خلاف کیتا ہے، میں کو کیس نے بڑھڑا کر دیتے جڑا میں بھرا دے خلاف کیتا ہے، میں کو پرچے بڑھڑا کر دیتے جڑا میں اپنے ابے دے خلاف کیتا ہے۔ اور ساری محترم شخصیت، عزت معاب شخصیت، قابل فخر شخصیت، سادہ مان شخصیت، پورے کل جہان دی اعلیٰ اور اجمل اور اعظم شخصیت جناب محمد کریم علیہ السلام فرماندن میں کو قرآن دی سورت ہود نے بڑھڑا کر دیتے۔ کیوں بڑھڑا کیتے؟ سورت ہود رب نے دشے کہ فلانی قوم آئی نا جڑی او کو اساں ہی تباہ کیتے، اساں کو ہی تباہ کیتے۔ میرے نبی سی آدن جبریل میں کو سنے دا گئے، میں سن دا گیا تو میں بڑھڑا تھی رہا روا دیتے میں کو سورت ہود نے۔ ہدایت دا، سمجھ دا، سمجھداری دا، پہچان دا، انسانیت حاصل کرن دا ذریعہ قرآن ہے۔ اور قرآن بریلوی دی جداد نہیں، دیوبندی دی جداد نہیں، اہل حدیث دی جداد نہیں، یہ رب دا کلام ہے۔
مشترکہ کلام ہے. جائیں جائیں کو چاہتے چاہتا ایندا نعرہ مارے چاہ تے ای کو سر دا تاج بنائے چاہ ای کو اپنے ہاتھ وچ پا کے وت ہی کو بلند کیتے چاہ تے جائیں قرآن کو اپنے سینے وچ بلائے چاہ وت اللہ اے نہیں رہدا کہ کیڑے مسلک دا ہے. اللہ وت کو ہدایت دی جھولی ہے تو بھر چھوڑدا رہا. قرآن ہدایت دا ذریعہ. لیکن اساں سورت ہود پڑھی کرے گی ساکو پتہ ہی کہ نہیں کتنی صورتاں ہوں قرآن ہے. اے پتہ ہے ساری قومی کرکٹ ٹیم ہے نا جڑی اندر کیڑے کیڑے ہیں تک کتی ہے قرآن جا کتنی صورتاں ہیں یہ پتہ کہ نہیں. تساں اے اینکریں کولو چھوٹے چھوٹے کلپ کہنے سن دے میڈیا دے سوال چا کرن نا بھئی فلانے نبی دا نا کہیں کو ہاتھوں کھیل پندن ہو ہس پندن. اے ہے ساری دین داری قرآن کے دور ہے. اخبار ڈیلی دا پتہ ہے. میٹرک ایف اے بی اے دے نصاب دا پتہ ہے. جڑی کریانہ اور جنرل سٹور دی ہٹی ہے میری اندے ایک ایک چھوٹے سوئی والے ایٹم تک دا پتہ ہے. بندا کتھا ہے, ملدا کیویں, وکدا کیویں, ان دی ریشو کیا ہے, ہر جگہ دا پتہ ہے. نہیں پتہ تو قرآن دے لفظیں دا نہیں پتہ, نقطے دا نہیں پتہ. جتوں سا کو روشنی ملنی ہے, جتوں سا کو بلب ملنا ہا, جتوں سا کو ادب ملنا ہا, جتوں سا کو سجان ملنی ہے, جتوں سا کو نبی کریم علیہ السلام دی عظمت لبنی ہے, جتوں صحابہ دی شان ملنی ہے, آخرت دی فکر نصیب ہونی ہے, پیو ماں دا وقار لبنا ہا. سب کو قرآن دا پتہ ہی کرے. توجہ ہے انشاءاللہ. یہ دیکھو میں اگر شروع کر دے نا بھی قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے تو یہ لمبی بات ہے. واللہ آکھاں بھی قرآن عظمت دا ذریعہ ہے, یہ بھی لمبی بات ہے. میں تو کو آکھاں بھی قرآن ہے نا جڑا یہ بخشش دا ذریعہ ہے, یہ بھی لمبی بات ہے, واللہ لمبی بات ہے. لیکن میں تو کو جڑا پیغام دینا ہے میرے ہاتھ سے اللہ دا قرآن ہے. یہ دیکھو اہل حدیث ویسے بھی اوندا دعویٰ ہے, ایسا کرے نہیں آئے گا سارے فلانے مولوی دی لکھی کتاب منو, اساں آنے رب دی لکھی کتاب قرآن منو یا نبی پاک دی حدیث منو. با خلاص میرے شیخ کے استاجی ہیں ساڑے شیخ آسم شاہین سے بھی تھائی میک تے کوئی گال کرن نا اساں پوچھ سکتے ہیں, ٹوک سکتے ہیں. یہ سارا مسئلہ ہے کہ استاجی شاگردی اللہ تعلق اپنی جگہ, لیکن جڑی بات کی تھی وہ انہا حوالہ قرآن ہی جو چاہیدہ ہے, حدیث ہی جو چاہیدہ ہے. ایو مسئلہ کہہ حدیث ہے, نہ جھیڑا نہ جھٹا نہ رولا نہ رپا. ہکا دعوت ہے یا رب دے قرآن دی منو یا رب دے رسول دے سچے فرمان دی منو. سمجھ اندی پہ نہیں اندی پہ. ہوں پہلا سپارہ ویسے تو آنکھوں میرا دل تہی میں آدھے کہ منڈھو کی نہیں قرآن سناون شروع کری جی الف لام میم کے والناس تک یہ لوں پہ. کیا خیال ہے کہے نا گھنٹے دے بعد خود ہی کھنن پہ ویسو گمی یاد آوے سن, منجھی یاد آوے سن, یہ تھی نہیں سکتا. لیکن ایک سورت سنجان دی ضرورت ہے. سورت فاتحہ کو فاتحہ کیوں آدھن نہیں پتا, سورت بقرہ کو بقرہ کیوں آدھن نہیں پتا. لیکن میں صرف تو کو پکی دے گی جو ایک چاول چکھاون دا ارادہ رکھدا. سیانے بندے کو پتہ لگ دے کچی ہے یا پکی. کیا خیال ہے بھئی, ایک چاول چکھ دیں پکی دے گی جو. اگر تو میرے نال تھی وہ تھا نال تھی سو پکی گال ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم گال شروع کر دیتی سے تو تھوڑا جہاں سمجھا ہے تو یہ میرے سامنے قرآن ہے. سورت لقمان ہے, سورت نال نال علیہ سو صحیح مجھے پتہ لگے بھی تسا مہمان نواز ہو. تے سورت نمبر 31 تے سپارہ 21 تے سپارہ نمبر 21 سپارہ نمبر 21 تے سورت نمبر 31. بس ایک چاول چکھنے بات دے گا آپ کھواہے ودے تا آپ گلائے ودے. میں ٹھیکہ تو نہیں چاہتا تھوڑا. کیا خیال ہے بھئی, ٹھیکہ ہے لیکن جلے سڑے نے راسو وقت تو آپ نمے چاول چکھیں دے راسو, لیکن ہو سن ہکی دیکھ دے. سمجھ آئیے نہیں, رنگ برنگے چاول ہی کہیں نہیں, ہک کو مٹیریل ہے سارا, یا اللہ دا قرآن ہے یا نبی دا فرمان ہے. سمجھ آئیے نہیں آئی, توجہ میری طرف کرائے ذرا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بس ایک رکوع شاید میں تو آپ کو سمجھاون چاہنا, آپ پتہ لگ ویسی دیگھ کتی چاہتے. سمجھ آئیے نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمائے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. سبحان اللہ, ہو لیا کو حالات خراب ہیں, اللہ دے بندے کی پکڑے نہ ونجو.
میں پتا جی میں آخا اچا آخو تو سا قیامت تک نہ آخنا کیونکہ ساجا کھوپڑیاں پٹھا ساکو کوئی سیدھی گال کرے اساں پٹھا کہندے ہیں میں کو ہن تورے گور دا پتہ لگ گیا بھی تساں کیڑے ویلے الاونے کوئی گال انجیو جی کہنا ہو سی وہ میاں بس قرآن مجید دا ایک صفحہ تواڈے سامنے پڑھنا ہے اگر سمجھو تو سمجھنے والے بڑھ سو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرمانے والا قد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ البتہ تحقیق اساں اپنے ایک بندے جندا نام لقمان آئی اساں کو حکمت عطا کیتی آئی دنائی دیتی آسے عقل مندی دیتی آسے فہم و فراست دیتی آسے سمجھداری یہ بہت بڑی نعمت ہے عقل مندی پیسہ ہوئے عقل نہ ہوئے کیا فائدہ ہے عہدہ ہوئے عقل نہ ہوئے زمینہ ہوئے نہ عقل نہ ہوئے عقل وڈی نعمت ہے حکمت وڈی نعمت ہے بندہ غریب ہوئے وصلے نال ٹکر کھندا ہوئے پر ہوئے سمجھدار سمجھدار بندہ ضروری ہے نا سی تے اساں پتہ کیا ہے جیڑا غریب گل ہوئے نہ کو آدھے تا پاگل ہوئے چبل ہے تو کوئی امیر گل ہوئے وہ پتہ کیا آدھے یہی بادشاہ ہے وہ کو پاگل آدھے ہیں کچی بندے یہی ہے کہ نہیں بادشاہ ہے یعنی یہ بھی گل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اساں کیا دیتی آئی ہیں کیا دیتی آئی تھوڑا جا مٹیریل بھی دسنا بھی کیا کیا پویا پہ وال پتہ لگ سی نا بھی قرآن اس کتنی چاسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اساں حکمت دیتی آئی حضرت لقمان کو دنائی دیتی آسے یا اللہ کیوں دیتی آوی ذرائے بندے ترے کے پوچھنا جانن اللہ فرمے دے ایماس تے دیتی ہم آکھام انشکر للہ تاکہ حکمت دے بدلے تو اللہ دا شکر ادا کر اتھو اے بات بھی سمجھ آئیے جیڑے ویلے جیڑی چیز اللہ والوں سا کو ملے انہیں بدلے چا کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اللہ نے آنکھ دیتی ہے کیا کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے زبان دیتی ہے تاکہ اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے سنن واسطے کان دیتن اللہ نے حرکت واسطے ہاتھ دیتن اللہ نے دیکھن واسطے آنکھ دیتی ہے اللہ نے سوچن واسطے دماغ دیتے اللہ نے تصور واسطے دل دیتا ہوئے اللہ نے چھت واسطے آسمان بنایا ہے اللہ نے چلن واسطے زمین بنائی ہوئی ہے اللہ نے پیار واسطے اولاد دیتی ہوئی ہے اللہ نے روزی روٹی دیتا ہوئے اللہ دے میں جیڑیاں بھی نعمتاں تیرے کیا میں میرا حکم ہے جو ہی دے بدلے چ شکر ادا کیتا کر تے اللہ فرمے دے شکر ادا کرے سے اپنا فائدہ ہے اگر نہ شکری کرے سے تے اپنا نقصان ہے میں اللہ بے پرواہ ہوں اللہ نے قرآن فرمائے دنیا کائنات والے ہو ومن یشکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فإن اللہ غنی حمید حضرت لقمان کو کیا دیتا آسے بولو سارے کیا دیتا آسے بولو یار حکمت تے تہوں آدن حکیم لقمان کیا آدن انہا مطلب حکیموں کو نہیں آدھے جرا پوڑا ویچے سیاںیاں کوئی حکیم آدھن نہیں سمجھ جائی جڑا دوا دارو دینا ہوئے وہ حکیم نہیں ہوگا حکیم کو آدن جڑا سمجھدار ہوئے ہر سمجھدار بندہ حکیم ہے کیا ہے بھائی ہر سمجھدار حکیم لقمان ہن میرے لیکن میں گال چلا دی تھی سمجھی بس ایک صفحہ تک وہاں پہ سمجھ آوے سی قرآن ہے چس کے جڑی ہے یا اللہ حضرت لقمان دے حکمت دا معنی کیا ہے دیکھو میرے ذرا مطلب کیا ہے حکمت دا کیویں حکمت دیتی آوی اللہ فرمے دے حضرت لقمان دے حکمت چیک کرنی میں تو کو اگلی آیت کریمہ چ دس دینا کہ جڑے وڈے حکیمان تے انہاں دی حکمت دی دلیل کیا ہے یا اللہ کیا دلیل ہے اللہ فرمے دے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اچھی آنکھوں جلے سجے کبھی دیکھ سو میں ختم کر دے سن تقریر میری آنکھیں چاک پاؤ تلے نہیں دیکھنا اگر کہیں دے ایمان نے اضافہ نہ تھی میں مجرم ہوں میں کہانیاں تھوڑی سنا منایا
قرآن ہے کیا ہے بھی تھوڑے سامنے سورت دا نام سورہ لقمان 21 سپارہ ہے سورت نمبر 31 ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید دے اندر تے آیت نمبر 12 ہے 12 نمبر آیت ہے یا اللہ حضرت لقمان دی حکمت دا کیا معنی ہے کوئی حکمت دی دلیل نے میں اللہ دے ان دی حکمت دی نشانی ہے ان دے حکیم ہوان دی دلیل ہے اپنے پتر کو سجے سی جا تے اپنے کٹھے بلائے سی جا تے اپنے پتر نال باتاں پیا کرنا آئی ساریاں باتاں حکمت آ جان ہی واسطے میں اللہ نے پہلے حکمت دا ذکر فرمائے والو انہاں دے حکمت بھرے باتیں دا ذکر فرمائے حضرت لقمان حکیم دیاں حکمت بھریا باتاں اگر تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوں سمجھو تو کو قرآن سمجھ آ گئے یا اللہ تائیں کیوں بیان کی چن حکیم لقمان دیاں حکمت بھریا باتاں اللہ دے میں اللہ کو عرش تے حکمی لقمان دیاں باتاں چنگیاں لگیں میں اللہ پاک نے انہیں باتیں کو قرآن جا بنائے تاکہ تو سا پڑھ دے راسو سمجھ دے راسو تے سن دے راسو تے عمل کریں دے راسو ہو سکتے تو دل دی دنیا تبدیل ہو ونجے یا اللہ حکمت کیڑی شے وچ آئی اللہ دے اے جڑا بڑا سیاںا اے جڑا بڑا حکیم اے جڑا بڑا سمجھدار اپنے پتر کو بیٹھا دا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم حکمت دی نشانی دنائی دی نشانی ڈھیر پیسے کماون والا دنا نہیں ہوندا پرچائیں دلاون والا دنا نہیں ہوندا ڈھیر اپنے کپڑے ستھرے پاون والا دنا نہیں ہوندا جڑا دوسرے کو پاگل کی دی ودا ہوے او دنا نہیں ہوندا اللہ پاک نے فرمائے حکمت دی نشانی ہے تنابین ہون دی علامت ہے حضرت لقمان اپنے پتر کو آدے بیٹھے ہیں او میرا پتری او میرا لخت جگر او میرا پیارا بیٹا میں ابے دی تک نصیحت تو شرک باللہ اے میرا پترا میں تک نصیحت کرے نا جے تئی جیندارا میں سونے رب نال شرک نہ کری انتظامیہ دے دوست بیٹھی ہو بھائی بیٹھی تو صحیح میں ایک روجہ کو اٹھ لینے رہ گئے تو کم خراب ہے جیڑا جیتا پائے گئے ہون بس اللہ دی رضا تے راضی رہو میرے دیکھو ذرا ادھے دیکھو حکیم وہ ہوندے جیندے چ شرک نہ ہوئے تے جیندے شرک نہ ہوئے وہ کون ہوندے بولیں دے نہیں حکیم جیندے چ شرک نہ ہوئے وہ کون ہوندے بولو سمجھ بندے دا سمجھ علامت ہے جو پتہ کرنا کہیں کو دیکھنا دے سیانا ہے یا نہیں انہی توحید چیک کرو انہی توحید حضرت لقمان اپنے پتر کو پیادن او پترا شرک نہیں کرنا اللہ پاک نال شرک نہیں کرنا اللہ کریم نال کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم شرک البتہ وڈا ظلم ہے ظلم دا معنی ہوندے اندھارا ظلم دا معنی ہوندے اندھارا یعنی جڑے ویلے بندے چ شرک آ ونجے سمجھو بندے چ اندھارا آوے نہ راندے تے ظلم دا معنی ہے اندھارا شرک دا مطلب کیا ہے جڑے ویلے کوئی بندہ کوئی چیز اندی اپنی اصلی جگہ تو ہٹا کے کئی بھی جگہ تے رکھ دے وے ایک ظلم آدن یعنی جیڑی شائع واسطے جیڑی جگہ بنی ہے وہ جگہ تے نہ رکھنی کہیں بھی جاتے رکھ دے ہونی سمجھو اے ظلم ہے آنکھ دی جگہ ہی سامنے آنکھ این جگہ دے بجائے کان نلی جگہ تے لا دے ہوا تا ظلم آئی گھڑی دی جگہ ہاتھ دی مرچی دے بجائے پیر دے گٹے جو گھڑی پا دے ہوتے ہر کوئی اکسی ظلم ہے جیڑے ویلے کوئی بندہ جیڑی چیز اندی اصلی جگہ کے ہٹا کے غیر جگہ تے فٹ کر دے وے سمجھو اے ظلم اندران دے شرک دی یا تعریف ہے جیڑا حق
حق میرے رب دا ہے تے رب دا حق کہیں غیر چ مننا اے سمجھو ایویں جویں شرک کرنا ہوے تے اے انگلے تھیندے جڑے ویلے بندہ اندھارے چوے قرآن میں رکھدا پیاں میں ٹیبل تے انگلے رکھساں جڑے ویلے روشنی سامنے ہو سی اگر میں کو اندھارا ہو سی قرآن اصلی جات نہ رکھ سکساں اگر اندھارا ہو سی پیر میں اپنی صحیح جات نہ رکھ سکساں اگر اندھارا ہو سی سمجھو میں جڑی جگہ بنی ہے کئی چیز واسطے وہ نہ رکھ سکساں اللہ دے اندھارے کے نکلنا چاہنے شرک وچوں نکلا جڑا شرک چے وہ اندھارے وچے جڑا اندھارے وچے وہ شرک چے اللہ دے حضرت لقمان دی حکمت دی دلیل ہے حضرت لقمان سیانا ہا تے اپنے پتر کو شرک کے بچن دیا نصیحتاں بیٹھا کرنا اے میرا پترا اے میرا لخت جگرا ہر شے برداشت کریں بھوک برداشت پر اللہ نال شرک نہ کریں دکھ برداشت پر اللہ نال شرک نہ کریں دھکے برداشت پر اللہ نال شرک نہ کریں بیماریاں برداشت پر اللہ نال شرک نہ کریں چوڑھن برداشت پر اللہ نال شرک نہ کریں پرانے پھٹے کپڑے پاون برداشت اللہ نال شرک نہ کریں اے بھکا تسرانا برداشت اللہ نال شرک نہ کریں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم شرک مولانا محمد حسین شیخ پوری سارے کو رحمت اللہ فرمینے ہونے این آیت دے بعد میں کو انہاں دی گال سمجھ آئیے آدھے ہیں جڑا شرک کرے وہ اپنا عقل شریف اپنے تلے رکھ کے اتے بیٹھا وجاؤں دے یعنی اندھا عقل اگر اتے سر وچ ہو رہا تے اللہ نال کریں شرک نہ کریا بہت بڑی گال ہے تساں دسو پتہ مول صاحب کیڑے چکر وچ پائے گئے چاچا بزرگ ایک گناہ اللہ معاف کر دے سی غفور و رحیم ہے شرک اللہ نہیں معاف کرنا ارڑے کے اہل حدیثاں دے طالب ہیں نہیں مرکز اہل حدیث خان پور وچوں تیرے اگو بھیک منگ دے ہیں زندگی تے ترس کر رب نال کدیں شرک نہ کر بس باقی اللہ مالک ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء غلطیاں کوتاہیاں گناہ اللہ دے میں معاف کر دے مرتے قادر ہاں میرے نال شرک کر کے آسیں میں ہی غوث اعظم تے بی آئی کوئی غوث اعظم میں ہی حاجت روا تے کوئی بی آئی حاجت روا میں ہی مشکل کشا تے کوئی بی آئی مشکل کشا میں ہی اولادا دے والا تے کوئی بی آئی اولادا دے والا میں ہی الرزاق تے روزی دے والا تے کوئی بی آئی روزی دے والا نہیں اگر تے میرے نال شرک کیتا میں معاف کہنا کرے سائیں اللہ دے دنائی ہے حکمت ہے سمجھداری ہے قرآن دا خلاصہ ہے جیڑی بات حضرت لقمان بیٹھے کرنے ہیں گانڈ پا دھتا پلے پا رب نال شرک بولے نہیں بھائی یار شرک مکان بنا کے اتے کالی کنی پٹھی کر کے رکھ رہے ہونا شرک ہے 30-40 دی گی لاکھ دی گاڑی گن کے تلے جوتی دا پولا یا کالی ریلی بات چھوڑنا تاکہ نظر نہ لگے شرک ہے توڑے ناراض تھی وہ جو نمی کھندہ توڑے کے ٹھکر کوئی گال نہیں آپ نے کے رکھو اللہ تو بش کے ناراض تھا نہیں ویسے بیٹھے ہیں بڑھڑی آدھی بیٹھی ہوں یہ دوترا پوترا دیکھا کہاں کیوں کیا پکرک دے کہاں کو ذرا حق کل دے میں کو لگ دے کوئی مہمان اندے تھا ایک کیا ہے بولے نہیں بھائی یار ایک کیا ہے ایسے ہی فجر فجر نال تو منحوس میں کو مل گئی سارا نہیں میرا نوست گزر سی کہیں کو منحوس سمجھنا شرک چل چل دفع دی تیکو سویر سویر نال ادھار چڑے ہوں سارا نہیں میرا ادھار چل سی کیا ہے بال جایا پہ گھر رہے بڑھڑی کو رٹھا کرو بڑھڑے جہاں چنگے چوکے کوئی درست نہیں بڑھے درو جھلی دے بھی اللہ انہیں کو لمبی زندگی دے تو یہی شالا کی تھیں پھٹن نہ بڑھڑی ساری گھر دی ڈاڈی نانی میں تو وہ اپنے جی میں استاد جی آگے نا اپنے علاقے کا حال دے دا اکل والے واسطے اشارہ کافی آ میں تو کو اپنے واسطے دا حال تو آجا بڑھڑیاں تو ولی تھیاں نا نیک تھیاں ساری ایک بڑھڑی آئی ہو سجدے پئی ہوئے تے آکے پئی اللہ سیاں میں تے کو بچ کے تم بے کو بس کے
سبحان ربی العالی گناہ ہوندا او کہ اللہ سے میں تک بچ کے تو جی میں ایک جٹا کی گال ہوندی ہے او بھی بچ کو ہے کہ دوجے کو اے مٹھڑیاں گھر وچ وجاؤں پھپھڑ گلینجاں وجاؤں تے سجے جائے بالتے 7 واری پٹھے چکر تے 7 واری سجے چکر والے چھاتے سٹ دیں جو بال کو ہون کچھ نہیں تھی سکتا ہے کیا ہے ہولیاں لینے پیوں لگ دے دیکھ کچی ہے کیوں یا تو تمہارے مزاج دی نہیں ہون تو آکسو سا کو شو کرے ایسا چاول کھاونے ہے ہون آکسو اللہ نے فرمائے حکمت حضرت لقمان اپنے پوتر کو بیٹھے آدھیں میں اللہ دا قرآن پڑھ دوں تے ذرا اپنا ایمان بڑھا اللہ فرمائے دے والا قد آتینا لقمان الحکمت انشکر للہ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن اللہ غنی حمید وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. یہ جڑا لفظ ہے یا ایزو استاجی بیٹھن علماء بیٹھن لفظ کیا ہے یا ایزو واز کے نکتا ہوئے ہے واو عین ضا یہ جڑا واز ہے ایدہ معنی ہے نصیحت ایسی نصیحت جہندے وچ نصیحت بھی ہوئے تو جہندے وچ دھمکی بھی ہوئے جہندے وچ نصیحت بھی ہوئے تو جہندے وچ ڈراون بھی ہوئے جی میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انی آئزو کا ان تکون من الجاہلین یعنی واضح کو آدن جہندے وچ جنت دیاں بشارتاں بھی ہوئے تے جہنم کے ڈراون بھی ہوئے واضح کو آدن جتا اللہ دی رحمت دا ذکر بھی ہوئے تے اللہ دی پکڑ دیاں باتاں بھی ہوئے واضح کو آدن جتا چنائی دی دعوت بھی ہوئے تے نہ کرن دا نقصان بھی دسایا بنے ہی واسطے حضرت لقمان آدن میرا پترا خیال کریں اللہ نال شرک نہ کریں کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے جڑے والے بندہ ظلم کرے وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا جڑا ظلم کرے شرک کرے اللہ کو بڑا عذاب چکھے نہ راندے لعنت اللہ علی الظالمین جیڑا بندہ شرک کرے نہ ہوئے جیڑا ظلم کرے نہ ہوئے اٹھے بہے ٹرے پھرے اودے اتے اللہ دی لعنت ہونی ہے اللہ دے حکمت چیک کر حضرت لقمان دی اپنے پوتر کو بیٹھے آدھے پوترا اللہ نال شرک نہ کیتا کر اگتے ٹروں اگتے چاچا ہی دے دیکھ اتھا میں گال کرے سن لیکن میں توجہ منگ سن میرے دیکھی اللہ دے پیو میرے دیکھو پیو اپنے پوتر کو سادی عزت بیٹا سکھیں نا اساں گال روک کے پتریں کو انہیں دے پیو ماں دی عزت سکھا چھوڑی ہے نہیں سمجھے حضرت لقمان اپنے پتر کو بیٹھے آدھے ہیں اللہ دی بے قدری نہیں کرنی اللہ دے اسا گال روک کے لقمان دے نصیحتیں کو تھوڑا جیا سٹاپ کر کے اساں وچ ایک بھی گال رلائی ہے جڑی نوجوانے واسطے آئی یا اللہ کیڑی ہے اللہ کے اساں کے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ اللہ دے حضرت لقمان اپنے پوتر کو ساڑھے بارے آدھے بیٹھے ہیں کہ اللہ دی قدر کرنی ہے اللہ نال شرک نہیں کرنا اساں گال روکی ہے اساں کوئی گال پسند آئی ہے اساں روک کے کہ اے نوجوانو
جویں لقمان اپنے پتر کو وہ نصیحت بیٹھا کرنا سارے بارے ایویں میں بھی ارسطو کو وصیت تاکید کرنا جویں لقمان بیٹھا دا جو رب دی قدر کرائے ایویں میں اللہ بھی آدھا پیو ماں دی قدر کرائے کیسے سمجھ آئی میں بزرگو اوشاللہ بزرگو ہیاتی ہوئے ہیرے دیکھو ہون میں آنکھا نہ تو آپ کو سمجھاؤں مزید جیڑا پیو واللہ دا پیاں جیڑا پیو اپنی اولاد کو رب دی قدر سمجھاون دا حق ادا کر دے اللہ انجھے پیو دے اولادیں کو پیو ماں دا قدردان بنا دینا رہے نہیں سمجھے جے پوتر تجھے سامنے آنے کٹی ودے اینا مطلب تائیں اللہ دی قدر دا حق ادا نہیں کیتا اللہ دے جیڑا پیو ماں اپنی اولاد کو ساری قدر سمجھے نہ رہے مستری بنائے وے الیکٹریکل دا ڈپلوما کرائے وے انگلش پڑھائی وے مال پٹھے کرن دے طریقے سکھائے وے افسوس ہے اپنے بچے کو رب دی توحید نہیں سکھائی شرک کے نہیں درایا اللہ دے اساں تو دے اولادیں کو تواڈا قدردان کیوں بناؤں حضرت لقمان اپنے پوتر کو بیا دے اللہ دی قدر کرنی ہے شرک نہیں کرنا اللہ دے انجی چنگی لگی ایسا کو گال اساں لقمان دی نصیحت دا بدلہ عطا کر دیتے سے ذرہ بھی دیر نہیں سے لائی جی میں ابا اپنے پوتر کو بٹھا دا اللہ دی بے قدری نہیں کرنی اساں بھی وصیت کرنے وہ انسان تو بھی خیال کیتا کر حیا کیتا کر ساری زندگی پیشنی وجہ تو اندھا نہ ریا کر اپنے پیو ماں دال چنگا سلوک کیتا کر ساری وصیت بھی پیو ماں دی تھپکی دے بغیر ترقی نہ کر سکدا پیو ماں دی دعا دے بغیر اگتے نہ نکل سکدا جے جڑا بڑا سیاںا ہوے ابے اماں دی تھپکی دے بغیر کام نہیں نکل سکدے اللہ دے ساری نصیحت ہے ساری نصیحت ہے ساری وصیت ہے ساری طرفوں تاکید ہے جڑے تیری خاطر تکلیفاں برداشت کریں دے رہ گئے حملت ہو امہ وہنن علی وہن تیری اماں تکلیفیں تے تکلیفاں برداشت کریں دے رہ گئی ہے 9 مہینے ماں دے پیٹ جاویں اماں تیری ستی راندی ہے کئی ویلے پیر مرنا ہے اماں بے آرام ہونے دی ہے ستی پئی ہوئے کئی ویلے ٹردا پھر جاویں تے لتا مرنا ہے اماں تیری بے آرام ہونے دی ہے بعض دفعہ تیری وجہ تو تیری اماں تکلیف چوندی ہے اماں تک پیٹ چاہتی رہ گئی ہے وقت جڑے ویلے تیرے جمن دی واری آئی ہے اللہ دے جڑا بڑا اوکھا مسئلہ ہونے حضرت سیدہ مریم کو جڑے ویلے عیسیٰ نبی پر پیدا تھی نے اماں مریم کیا کاش آج میں مر ونجا متو قبل ہذا وکنت نسیا منسیا یہ جی اوکھا مسئلہ ہوندے تیرے جمن دا اللہ دے جو میری بعض دفعہ مر بھی میں نہ رہنے ہی واسطے اپنی اماں دے کو جھنکا نہ دکھایا کر اپنی اماں دے کو چودراہٹ نہ دکھائی کر اپنی اماں دے کو بلوچکی نہ دکھائی کر اپنی اماں دے کو سارے معاملات نہ کیتے کر اللہ فرمے دے پیو ماں دی قدر کر جی میں حضرت لقمان اپنے ابے اپنے پوتر کو اپنی توحید دی قدر پہ سمجھنے انہیں اساں دیں جیڑا پیو ماں اپنے بچے کو ساری قدر سکھاوے اساں انہیں بچے کو انہاں دے پیو ماں دے بارے وصیت کرے گئے بندہ آیا اللہ دے نبی میرا ابا میری اجازت دے بغیر میرے کے میرا مال چاہ گھندے ایکو سڈو ایکو آنکھو نہ چاہتا کرے میرے نبی سی صحابی بھیجے بڑھڑے کو سڈا ہوئے بڑھڑے کو آئے کھنے تک نبی سی سڈے نے پن پوتر تیرے خلاف شکایت لائی ہے ارڑے کیاں اٹھے بیچارہ بڑھڑا روند آئی آئے تکشے علیند آئی آئے نبی دی دربار پہنچے سلام علیکم سلام اللہ دے نبی حکم کیتے ہوئے میں آ گیا حکم کرو میرے نبی فرمائے پتہ ہی کیوں سے دن تک ہوں آدھے جیا میں سنے میرا پوتر میرے خلاف شکایت لائی بیٹھے نبی سی فرمائے وال آدھے سی میں حاضر ہاں جو حکم کرو آپ نے فرمائے حاضر بات تھی نہیں پہلے ایویں کر جلے گھروں نکھتیں تو میدے تک اندیں جنہاں دل اس گالی کر کے رون آئیں ذرا مجلس سے کھڑ کے وہ گالی تو سنو وہ آچھوڑ وہ آدھے صحیح کہیں کو پتہ نہیں میں تے علایا ہی نہیں
میں تو دل لے چاہتا آیا تو ابو کہنے سے فرمایا ای ہاتھ میرے سچے رسول ہون دی نشانی ہے نبانی العلیم الخبیر علیم الخبیر وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا قل ان اتبع الا ما یوحا الیہ میں تے ہستی ہاں جیڑی وحی دے بغیر نہیں بولے گا تو میں کو رابط آس دیتے ذرا کھڑے تھی وہ بابا جی تے بابا کھڑا تھی آگڑے نہ روایا کر جی میں رب ایک کے نا تے ان دی قدر کرنی ہے ایمیں بات اب دی بھی قدر کرنی ہے پیو ماں مجازی خدا ہونن جنہیں دے نہیں ہونا کے پوچھ جنہیں دے ہن کیا بات ہے نعمت ہے نعمت میرا تجربہ اللہ دی قسم چاہ کے آدھا جنہیں دے پیو ماں دی دعا اولاد دے نالے اے اولاد اگر چاندر تک پجن دا ارادہ کریں دیئے میں خوشخبری سننا انہیں کوئی چاندر تک پجن واسطے کوئی دنیا دی طاقت نہیں روک سکتے پیو ماں دی تھپکی ہوئے تے بندہ ترقی نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا تے جن دے پیو ماں گھر بیٹھے ہو میں رون دے تے رتو دیا ہانجر ہو دے پچھلے مہینے میں کوئی بزرگ ملی ہے پہاں بنی ودا جلسے تے آدھے مولوی صاحب تو یہاں تقریران سن دیں بس آج کوئی شفقت کرے میں کہ کیا ہے ایک بہاں دا کیا مسئلہ ہے ڈھائے پہو آدھے نہیں پوتر بھان سکتی کرو صاحب رہے جڑا پیو ماں اللہ دی توحید نہ سمجھے سی اللہ ایسی اولاد کو پیو ماں دا بھی بے ادب بنا دے سی یہ ہے کہ اسی ایک ویلا ہوندا ہا اسائیں کو جڑیا ہا پالیا سے اسائیں دے دکھ برداشت کرن سے اج اے ساں شکایتاں لا کے سب نبی دی عدالت شرمندہ کرن اے حال کھڑا دیندے میرے نبی زارو قطار روندے کھڑے آپ نے فرمایا ڈٹھئی تیرا ابا کتنا دکھی ہے آج دے بعد پیو دے خلاف شکایتاں نہ لاویں انتا تو بھی و مالو کا تیرا مال بھی لے ابی کا تیرے ابے دا ہے خبردار جتا ہے آج دے بعد اپنے ابے دا دل لکھایا اٹھی بھائی میری مجلسی چھو اٹھی بھائی میری مجلسی چھو اللہ فرمے دے حضرت لقمان اپنے پوتر کو سادی قدر بیٹھے سکھیں دے آنا تے اساں پوتر کو پیو دی قدر سکھا دیتی ہے تے نال ایک مسئلہ بھی سمجھائے نے یا اللہ کیڑا مسئلہ ہے اللہ فرمے دے وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وہ نوجوانوں جی اللہ پیو ماں دی قدر کرنی ہے قدر کرنی ہے قدر کرنی ہے قدر کرنی اف تک نہیں آگا ٹھیک ہے کریں دے رہو بھلائی کر ٹھیک ہے ٹھیک ہر آکھن منے دے رہو ٹھیک ہے لیکن جڑے ویلے تو آدھے پیو ماں تو آکھوں میرے بارے شرک دی گال کرن وال میں اللہ دا تو آکھو حکم پیو ماں دی نہ منائے ساری توحید تے جم وجائے وال پیو ماں دی نہ منائے شریعت دے خلاف پیو ماں گال کرے نہیں مننی پیو ماں شرک دی گال کرے بولو بھائی لیکن اللہ دے مننی نہیں والی مندے نہیں کرنے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وال بھی حیا کیتی رکھنے کپڑا ہوندہ تیرے ذمے جتی ہوندی تیرے ذمے وضو کراون تیرے ذمے شرک علی گال نہیں مننی باقی خدمت دا حق ادا کریں اللہ نے یہ بات سمجھاون دے بعد وقت حضرت لقمان دیا باتاں اللہ نے بیان فرمائن اللہ فرمائن دے اپنے پتر کو صدی بیٹھے ہیں انہا مطلب ہے جے کو نصیحت کری جے بڑے عدب دنال کری نہیں ہے بڑی حکمت دنال یا بنیا اے میرا پتر اے میرا پتری اجڑی یا آئے تصغیر علی اجڑی یا آئے ایدے اندر بڑا عدب موجود ہے یعنی جتنا بھی جے کو دین دی بات سمجھاونی ہے بڑے ادب نہ چاچو جان تایا جان حاجی صاحب محترم صاحب جناب صاحب ابا جی ابا حضور اماں جی والدہ محترمہ وڈے پیارے بھائی جان یعنی ادب دے لفظ بولنے جی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابے کو دعوت نے دے بیان تے بڑے ادب دے نال یا ابا تیلے ماتا بدو مالا
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جی میں حضرت اسماعیل اپنے ابے کو بیٹھے آدھے ہیں یا ابا تفعل ما تؤمر. ابا جی کر گزرو، یعنی جدہ بھی علاونے ابا جی ابو جان بابا جی ساری جد قربان حکم کرو بابا جی. اے انداز قرآن نے سکھائے. حضرت لقمان اپنے پتر کو بیٹھے آدھے ہیں پہلی نصیحت کی نے اللہ نال شرک نہیں کرنا، اللہ دی بے قدری نہیں کرنی. تے اللہ دے والا آسان نوجوانے کو نصیحت کر دیتی ہے تو سن پہ ماں دی بے قدری نہیں کرنی. اچھا اگلی گال کیڑی ہے؟ اگلی گال حضرت لقمان اپنے پتر کو پیا دن یا بنیا سنا چھوڑا ادھر دیکھو. اچھا یا بنیا اے میرا پتر جی اے جڑے پتھر ہیں نا جان دیں جی ابا جی اے جڑے پتھر ہیں نا چٹانا وڈیاں پہاڑ جان دیں جی پتر دیکھو میرے ذرا انہیں پتھریں دے وچ جیڑی چیز وڑی ہوئی ہے اللہ وہ چیز کو بھی جان رہا ہے. سمجھ نہیں آئی تو اے میرا پتر جڑیاں چیزاں آسمان دے وچ انہیں کو بھی اللہ جان رہا ہے. اے میرا پتر جڑیاں چیزاں زمین دے وچ انہیں کو بھی اللہ تے قیامت لڑی اللہ انہیں ساری چیزیں کو اپنے کمال علم دی وجہ تو بندے دے سامنے رکھ دے سی. حدیث چندے کالی رات ہوئے، کالی رات چ کالا پہاڑ ہوئے، کالے پہاڑ تے کالی قبیلی ٹردی میں نہیں ہوئے. اللہ پاک اندے ٹرن دے کھسکاہٹ کو بھی سنن دے قادر ہے تے اندے دل چاون والے خیال کو بھی جانن دے قادر ہے. وہ جڑی حدیث جبریل آئی اخبرنی عن الاحسان، احسان دے بارے خبر لے ہو. نبی سی فرمایا احسان ہے جڑے ویلے عبادت کی تھی کر انتا عبد اللہ، جڑے ویلے عبادت کی تھی کر کا انکا ترا ذہن چے رکھیا کر کے اللہ تے کو دے دا پے. اگر نہ تھی سکے اے ذہن چے ضرور رکھیا کر کہ جڑے ویلے تو عبادت کریں تیرے ذہن چے ہوئے کہ تو اللہ کو دے دا پئی، ذہن چے ہوئے کہ تو اللہ کو دے دا پئی کا انکا ترا. اگر تیرے ذہن چے نہ ہوئے کہ میں اللہ کو دے دا پیا یا نہیں، چلو اے ذہن بنا کے عبادت کی تھی کر کے فَإِنَّهُ يَرَاكَ اللہ تے کو دے دا پے. اے احسانوں میں یعنی حضرت لقمان اپنے پتر کو گال پہ کرنے ہیں جتھاں جڑا کام کرے سے پترا لوک کے کرنے تا بھی اللہ جان رہے. کریں تو ساں بچیں کوئی میں نصیحت کی تھی جتھا مرضی لوک بنجو اللہ دی آنکھ کے اٹھر تھی سکتے ہو. لا تدرکہ الابصار کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ اللہ سارے آنکھی کو دیکھن دی طاقت رکھتے. استاد شاگردیں کو مرغی دیتی چھری دیتی اتھا ذبح کرو جتا کوئی نہ پیادے دا ہوئے. سارے ذبح کرن ایک مرغی بچائی ہودا کھلن سارے فیل ہیں تو وہاں کے ہوتے اگو جو پتہ لگ سی. استاد جی ہے کہ وہ تساں ذبح کر رہے ہو جی کہ یہ ڈٹھا تو نہیں نہ سے. ایک ہے کہ میں کمرے چ، ایک ہے کہ میں دیوار دی آڑ چ، بے ہے کہ میں درخت دے تلے کوئی کہنا پیا دے دا. ہاں بھی تائیں مرغی ذبح کیوں نہیں کی تھی؟ وہاں کے استاد جی تساں فرمایا اتھاں ذبح کرنی ہے جتھاں کوئی نہ پیا دے دا ہوئے. میں جتھاں ذبح کرن دی کوشش کیتی ہے میں بند کمرے چ بیٹھا دیوار دی آڑ چ بیٹھا کھجی دے چھتیں چ بیٹھا ول میں دے دا میں دنیا تا نہیں پئی دے دی پر اللہ پاک تا دیکھن والی ذات ہے ہی واسطے میں مرغی ذبح نہیں کر سکیا. حضرت یوسف بھی زلیخا دے سامنے یہ بات کیتی ہے میرا خدا میں کو دے دا کھڑے او جڑے خدا دی پوجا کرن دی اپنے خدا دے
تے چادر چا سٹی ہے ایک سارا خدا ہونا کہیں نہیں پیا دے گا. حضرت یوسف دن میرا خدا چادریں کے پاک ہے, میرا خدا پریک بھی نہیں جان رہے, میرا خدا ساری باتیں جان رہے. اللہ کو تیرے ایک عمل دا پتہ ہے. اے میرا پترا میں ابے دی نصیحت آئی جنہ بھی جیڑا کام کیتا کر پہلے سوچ سمجھ کے کیتا کر. ای نہ سمجھا کر میں کلا کھڑا ہویا, ای نہ سمجھا کر میں جنگل کھڑا ہویا, ای نہ سمجھا کر میں کلے کمرے چ پیا ہویا, ای نہ سمجھا کر میں اندھارے چ پیا ہویا. اللہ کریم دا علم اتنا ہے. ابا جی کتنا ہے. یا بنیا انہا ان تکن مسقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ یات بها اللہ یات بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. برائی کریں دی واری تھاندار دا ڈر ہے, حالانکہ ڈیدہ کھانی پہ حکا سگریٹ نشہ بسوال یہ سارے کام جلے بندہ کرے ابے دا ڈر ہے, حالانکہ ابا ڈیدہ ہی کھانی پہ ہوئی تو ہے ہی کہنا. جیڑا اللہ ہر ویلے جن جا نظرہ ہر ویلے تیرے میرے اوندے دے کے لوگ کیوں نہ ڈرتے. چوری کریں دی واری زمین پچھلے سال جلے فصل رہائی آسے پورا وگ آئی, اللہ دے فضل نال ہون ای سال بات ایک وگے کنے دو چار شرنایاں وجھاں پہ ویندی بھی ہے پتہ نہیں کی میں ہیں تھوڑے پاس زمینہ ویندی ویامن جان دے ہو. اور ماشاءاللہ اللہ دا فضل ہے. پچھلی دفعہ کنال آئی ایک وکڑی آئی لیکن ہون اللہ دا فضل ہے 1.5 کنال تک کر گیا ہوں. یہ کوئی پتہ کا نہیں کی میں کر گیا والا نالا دے اللہ دا فضل ہے. کم ودھائی پہ کئی بڑھڑے گھر بیٹھے ہوئے بڑھڑے آئے شاءاللہ میرے ہوتے کوئی فتوہ نہ لاؤں اللہ انہیں کو زندگی دے وے. حقہ جو پیسنی تازہ نکے بالیں کے کروے سا ایک انوے فلانی ٹھولانی دا کئی بالیں کو پڑھا نہیں دیں دے. پوتریں دوتریں میں جو ایک سپیشل ڈاڑے دی خدمت واسطے کھڑے کیوں انہیں آیا گیا کوئی چلو حقہ تازہ کر دے سی. جیڑا ساری زندگی بچپن لے ڈاڑے دا حقہ تازہ کرے اون وال حقہ یہ ڈاڑے دے سر ویسی مارنے ان کو لو ادب دی کیا امید ہے. شاورے وہ تازہ کرے سی نال بڑ بڑ گڑ گڑ کرے سی کچھ آپ ہی توں چیک کرنے کے نہیں کرنا تے جیڑا چیک کرے سی وہ وڈے لا ڈاڑے کے وڈا نشائی ہو سی. سگریٹ میں پینا گھین میرا پوترا آندے نسوار کھندا مایا گھین میرا ڈوترا آندے نسل تک گئی ساری لوچے سو دی جھلار چاہتے. اللہ فرمے دے اے ابا جیڑا اپنے پوتر کو بیٹھا دے وہ جیڑا کم کریں سوچ سمجھ کے کیتا کر پہلے تولو پھر بولو. سیانے آدھیان چادر پاؤں دیکھ کر پھیلانی چاہیے. حضرت لقمان آدھے بن مت آنکھیں میں ابا تے کو کہنی پیا دے دا مت آنکھیں تو دنیا تے کو نہیں پہ دے دی. اے اللہ عظیم ذاتی بھی ایدہ کمال علم ہے. پتھر دے ویچ کشے ہوئے آسمانے دے ویچ ہوئے زمین دے ویچ ہوئے یا تے بے اللہ قیامت نہیں اللہ بندے دے سامنے رکھ دے سی. پیچھے بندہ آدھا کھڑا ہو سی ہائے افسوس یہ تے ہر شائع میں کیمرہ علی کا رگو آ گیا ہے. یہ عجیب ہے وہ اتنا نہ کہیں چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کہیں بڑی چیز چھوڑی ہے. ہی واسطے پوتر کو بیٹھے آدھے ہن جدہ بھی کام کیتا کر اللہ دی رضا اللہ کیتا کر. سمجھ جائیے پہلی گالے آئی شرک نہ کیتا کر. دوسری گالے آئی جیڑا کام کریں ذہن جے ہوئے کون دیتا پہ بولو بھائی کون دیتا پہ یا کہنا بولو بھائی. ماشاءاللہ گھا روز چوری ہوندے گھا آکے دو چار بکریاں جھلی پہیں بات گھا اپنا تک آئی نہیں لیکن عشاء تک مار کا پہ ویندن گھر تے موٹھ خن کا پندے ہیں. ماشاءاللہ بکری اچھی برکت پہ گئی والا کیویں سے ہاں نکڑا بال جو درگ دائے ہوا کہ ابا میں انہیں اندہ پہ ہم کہیں پئی گئی ابو پتہ نہیں کہیں دیئے میں کہ ڈاڑے کو دسا ہوا کہ اچھا ہے بھوالے پلے جوالا سر سوارا کوئی دیکھ نہ گلے واہ وے ڈاڑا تیرے متھے چمڑ دے یہ کہیں جڑی لکوائی یہ تیرے سے رہ جلگ سی آنکھیں ہاں بھئی تائیں جو کہیں چاہتی ہے اللہ دیکھا نہ لائے. اپنے نوترے پوترے کو ایک قرآن دی تعلیم ہے
حضرت لقمان دی نصیحت اپنے بچے کو سر کے آکھیا کر شرک نہ کیتی کرو، اپنے بچے کو سر کے آکھیا کر پترو کدیں کہیں کو تکلیف نہ دیتی کرو، جڈا ہی کام کیتا کرو نیت ہوئے اللہ تو کو دیدا پے، اللہ دے ایہو جیاں کام تساں چا کرو تہاڈا قدردان تہاڈے بچے کو میں رب بنا دے اچھی آکھو سبحان اللہ۔ سمجھ آ گیا نہیں آئی؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھیا اللہ سیاں کیویں روزی دے نہیں، اللہ نے فرمایا ہاتھ چ کیا ہی سوٹا مار پتھر کو لگ گئے، پتھر دو ٹکڑے ہو گئے، ایک پتھر دے ٹکڑے دے وچ کیڑا ودائی جڑا ٹردا پھردا ودائی تے اون دے نال اون دی پانی تے روٹی تے کھانے دا انتظام بھی موجود ہے۔ واہ اللہ سمجھ آ گئی، اللہ دے نہیں مزید تھوڑا کان لا، ایک کیڑا پتھر دے پیٹ جا ٹردا ودا تے آدھا ودا الحمدللہ الذی یرانی ویذکرنی ولا ینسانی ویرزقنی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تائیں میں کو بھلایا نہیں پتھر دے پیٹ چ۔ اللہ نے صحیح فرمائے، حضرت لقمان اپنے پوتر کو بیٹھے آدھیان او سخراتن باہیں چٹان تے پتھر دے وچ کیڑے ور ونجن، اللہ انہاں کیڑیاں دی ٹور بھی جان رہے، اللہ ہر شے جان رہے، اللہ کو پتہ ہے کہ تیرے حق چ بچے ہیں یا نہیں، غیر اللہ کے پوچھن دی لوڑ نہیں، اللہ کو پتہ ہے تیرے روزی نصیب چ ہے یا نہیں، غیر کے پوچھن دی لوڑ نہیں۔ اللہ فرمائے دے قرآن دا یہ حصہ سمجھ جا جڑا حضرت لقمان نے اپنے پتر کو سمجھایا، ایو تو کو میں بیٹا سمجھنا، اے ساڈا پترا اللہ نال شرک نہ کیتا کر، اے ظلم عظیم ہے، تے اگلی گال کیتیاں نے پترا جیڑا کم کرے سے اللہ بہتر جان رہے، تے تریجی کیڑی بات کیتی نے یا بنیا اے میرا بیٹا آکے مثالا نمازاں قائم کیتیا کر۔ پہلے توحید ولا اللہ دا کمال علم تے ہون بھئی اتھائیں علم تے توحید دی بھوت جنا رامی نمازاں ہی پڑھی نہیں سمجھے کیا پڑھیا کر پڑھ دے رسو۔ رب نے تیرے لئی جنت بنائی، نا سبحان رہنڈے واہ کمال کر دے ہو بھئی۔ رب نے تیرے لئی جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، پاک دامن حوراں تیرا تک دیاں راہ، کیوں رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، جنت وچ جنت وچ جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس، دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس، کیلا تے انگور ہیں رج رج کھا، کیلا تے انگور ہیں رج رج کھا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ حضرت لقمان دی پہلی نصیحت ہے شرک نہیں کرنا، دوسری نصیحت ہے کہ اللہ دا علم کمال ہے، تیسری نصیحت ہے نمازاں قائم کیتا کر، چوتھی نصیحت ہے وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، لوگیں کو چنگائی دا کیا کرتے برائی کے روکیا کر، تے ول نصیحت ہے واصبر علی ما اصابک، اے میرا پترا جڑے ویلے
اوکھا سوکھا وقت آوے والا اوکھے وقت تے صبر کیتا کر میں ابے دی نصیحت ہے ان ذالک من عزم الامور ہمت رکھام دی نصیحت کی دینے ولا تو سائر خدک للناس لوگیں دے نال نفرت دی وجہ تو اپنا رخسار نہ پھیریا کر ولا تمشی فی الارض مرحا زمین تے آکڑ کر کے نہ چلیا کر ان اللہ لا یحب کل مختال فخور اور آکڑ کرنا لینال اللہ محبت نہیں کرنا اے میرا پترا وقت سے دفی مشیق اپنی چال سونی بنائی کر جڑے ویلے ٹریا کر زمین ٹھر دی ودی ہوئے تے ٹرن دی چل سوے اے میرا پترا وغزو زمین سوتک اپنی آواز میں دھیمی رکھی کر خام خاد اعلان علائے کر انہیں اونچے اونچے اعلان علائے کر انہیں بے فیدہ انہیں حقلا نہ رچا کر انہا انکر الاصوات لصوت الحمیر کیونکہ جڑی بری آواز ہے ایک گڈا دی آواز ہے گڈا چڑھائی آواز کر دے بغیر مقصد دے کر دے ہر جانور وجہ تو بولیں دے وجہ تو آواز کر دے لیکن گڈا دی چڑھا بھی آواز نکلے بغیر وجہ دے نکل دی ہے ہی واسطے فرمایا گئے بغیر مقصد دے نہ علایا کرو خام خواہ شور نہ مچایا کرو کہیں نہ سیر نہ پیتا کرو گھاٹا لایا کرو حکمت علی علیہ کرو ادب علی علیہ کرو چنگے تو سونے علیہ کرو اے حضرت لقمان اپنے پتر کو زندگی دے طریقے تے سلیقے پہ سکھنے ہیں یعنی قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے قرآن دے شرک نہ کیتا کرو جنہیں حضرت لقمان پتر کو پیا دیا قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے قرآن دے پیو ماں دا ادب کیتا کرو جنہیں حضرت لقمان دے بعد اللہ نے اولادیں کو پیو ماں دے بارے نصیحت کی تھی ہے قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے اللہ دے قرآن حضرت لقمان اپنے پتر کو آدھے بیان چڑھنا بھی جیڑا کام کرو اللہ پاک کو ذہن سے رکھیا کرو اپنے آپ سارے برائیاں چھوٹ رہے سن قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے اللہ دے جی میں حضرت لقمان اپنے پتر کو نماز دا پیا دیں انہیں تو سمی نمازی بن ونجو قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے حضرت لقمان اپنے پتر کو پیا دیں لوگے کو چنگائی دا کیا کرو تے برائی کے رو کیا کرو اللہ دے قرآن تو ہوئی تعلیم دینے لوگے کو چنگائی دا کیا کرو تے برائی کے رو کیا کرو قرآن دے چال اپنی سونی بنا قرآن دے آواز اپنی دھیمی رکھ قرآن دے آکر نہ کی تھی کر قرآن دے لوگے نال نفرت نہ کی تھی کر اللہ دے قرآن تیرے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے جیڑا جیڑا چاہندے میں اللہ کو ہدایت رہا قرآن دی تعلیم تے عمل کریں دے ونجو میں اللہ ہدایت نصیب کر دے سا جیویں جیویں جیندی جیندی انگل قرآن پکڑ کے ٹوریں دا ونجے میاں اے نماز دا کائیں آکھے اچھا جواب دے نیکی دا حکم دے منے ایسا کو کائیں آکھے برائی کے روکنے لوگیں کو ایسا کو کائیں آکھے چال اپنی سونی بناونی ایسا کو کائیں آکھے آکر نہیں کرنی ایسا کو کائیں آکھے شرک نہیں کرنا ایسا کو کائیں آکھے اللہ دے یہ ایت ہیک رکھو ہے ایت ہیک رکھو ہے تے ہیک صفحہ تے اکوی سپارہ تے سورت لقمان ہے اللہ دے میں چاس دا تسا انہیں سبحان اللہ برداشت نہ کر سکتے آوے اچھا اچھا لینے بیٹھے آوے ایمان نال دس ہاتھ کھڑا کرے ہو جائیں دے ایمان ہے چیز آفات ہے روریت نہ کرائے دلی گال دسائے قرآن دا ایک صفحہ سنے ہوئے ایمان ودھے یا نہیں ودھیا اچھا جواب دو اچھا جواب لو جے ہی میں پورا قرآن سن دے سمجھ دے رہو اللہ ایمان ہی بدھا دے سی اللہ ہدایت ہی بدھا دے سی اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے آج دا پروگرام مرکز اہل حدیث جامعہ محمدیہ خانپور دے زیر اہتمام منعقد کیتا گئے جنہی صدارت استاذ العلماء حافظ محمد عاصم شاہین صاحب نے کیتی ہے اور نگرانی حضرت مولانا شیخ عطا اللہ عمر صاحب اور مولانا جمیل عابد صاحب جو مدرسین مرکز ہے انہوں نے کیتی ہے سارے بھناویں دوستیں دا قاری راشد صاحب جام قاسم صاحب انہیں دی محبت ہے جو توڑے سونے نورانی چہرے دی زیارت کروائی نے اللہ انہیں دی اے دعوت قبول کرے اچھی آمینہ تے توڑی وسطی تے اللہ رحمت کرے ڈچھے بھی ایسا کریں کہیں کو برا نہیں آدھے ہون پتہ لگے تو ہیں ایسا کریں کہیں ایسا جوڑن دی ایسا قرآن سنیں انشاءاللہ تو سائیں پروگرام رکھ دے رہا سونا دیکھ وہ ہون انشاءاللہ تھوڑی آئیے
جی انشاءاللہ ایک گل ہے حاضر اون ویسے مطلق ساری دعا ہوندی ہے ہر کہیں واسطے دعا ہوندی ہے انشاءاللہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضیں کو قرضیں تو نجات عطا فرما یا اللہ پریشان حال لوگ ہیں پریشانیاں دور فرما یا اللہ بے اولادیں کو نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جو سنے سے اپنی بارگاہ قبول فرما یا اللہ سارے بھائی راشد صاحب کو نرینہ اولاد عطا فرما جڑے جڑے بے اولاد ہیں نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جام صاحبوں کی دعوت قبول فرما جڑے جڑے بندے جتوں چل کے سب دا چلاون قبول فرما یا اللہ بے روزگاروں دے رزق وچ برکت عطا فرما اللہ سب کو قرآن و حدیث سمجھن دی تے عمل دی توفیق عطا فرما یا اللہ سب گناہگار ہیں سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ جڑے ناجائز قید ہیں انہاں دی رہائیاں فرما یا اللہ مظلوم مسلماناں دی مدد فرما یا اللہ عمرہ حج دی سعادت نصیب فرما یا اللہ حرمین شریفین دی حفاظت فرما یا اللہ سب کو قرآن دا پیار نصیب فرما یا اللہ سب کو اپنے محبوب دے فرمان دی محبت نصیب فرما یا اللہ سب کو اپنے پیغمبر دا پکا سچا تابعدار بنا یا اللہ این گھر تے حویل تے اور این پوری وسطی تے اپنی رحمت فرما عقیدہ توحید و سنت نصیب فرما شرک بدعت تو بچا یا اللہ اساں سارے مسلمانے کو دکھیں تکلیفیں ازمیشیں کے محفوظ فرما یا اللہ ساری دعا قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا